بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسافر جب کسی بلند جگہ پر چڑھے تو تکبیر کہے گا، اور جب نیچے کی طرف اترے تو تسبیح کہے گا۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے گا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا الثنايا كبروا واذا هبطوا سبحوا۔ یہ روایت ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر جب پہاڑیوں پر چڑھتے تو تکبیر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح پڑھتے تھے۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے انسان کے دماغ میں اپنی بڑائی نہ آ جائے، اس لیے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا جائے کہ وہی سب سے بڑا اور سب سے بلند اور برتر ہے، اور سب اس سے پست اور اس کے ماتحت ہیں۔ اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس پستی سے جس میں ہم اتر رہے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، اس پستی سے ہم تیری تنزیہ اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب سفر سے واپس لوٹا جائے تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من الحج والعمرة كلما اوفى على ثنية او فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، اور پھر پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہی بادشاہی اور تمام تعریفیں ہیں۔ اور پھر پڑھتے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، کہ اس کے لیے ہی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور کفار کے لشکروں کو اس کے لیے اس اکیلے نے شکست دے دی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصنی، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے کوئی وصیت نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ اور جب وہ آدمی چلا گیا، پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے لیے مسافت لپیٹ دے، سفر مختصر کر دے اور اس پر سفر کو آسان فرما دے۔ تو مسافر کے لیے یہ مستحب ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے قبل ایسے لوگوں سے دعا کروائے جو علم و عمل اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چلے جانے کے بعد دعا کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں دعا یہ باعث قبولیت ہے اور اس میں زیادہ خلوص پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔